مومنوں کے لیے شفا بھی ہے اور رحمت بھی ہے. شفا بھی ہے تو شفا سے مراد کیا بتائیے؟ تندرستی. تو اللہ نے اس کو بھی واضح کر دیا کہ کچھ بیماریاں جسم کی ہے، کچھ بیماریاں روح کی بھی ہے. تو جسم کو بیماری لگ جائے تو اس کا میڈیسن دوا دنیا میں، اور روح اگر بیمار ہو جائے تو اس کی دوا کیا ہے؟ قرآن کی تلاوت ہے. اب بتائیے قرآن کے ذریعے ہم کتنا اپنے روح کی علاج کرتے ہیں کہ ہمارا روح مطمئن ہو، سکون پائے، دل کی بیماریاں ختم ہو جائے. تبھی نہ اللہ نے ارشاد فرمایا دلوں کو آرام چاہیے، سکون چاہیے تو اللہ کا ذکر میں رکھا گیا ہے. اب آگے چلیے، اب بتائیے اسی طرح یہ بھی سمجھیے کچھ ناپاکیاں جسم کی ہے تو کچھ ناپاکیاں روح کی بھی ہے. کچھ ناپاکیاں غلاظت جسم کی ہے تو کچھ روح کی بھی ہے. تو جسم کی ناپاکی کیا ہے؟ پخانہ، پیشاب، دیگر نجاست، گندگی اگر ہمارے بدن پہ لگ جائے تو ہم کیا ہو جاتے ہیں؟ ناپاک ہو جاتے ہیں. ہمارا جسم کیا ہو جاتا ہے؟ گندا ہو جاتا ہے. تو جب کسی انسان کے شریر پر اگر پیشاب کی چھینٹیں پڑ جائے، پیشاب پڑ جائے یا پیخانہ لگ جائے تو ہم کیا کرتے ہیں؟ فوراً اس کو دھوتے ہیں، صابن کا استعمال کرتے ہیں، سرف کا استعمال کرتے ہیں، چاہے جس طرح بھی ہو فوراً ہی اپنے جسم کو ہم پانی سے صاف کرنے کی کوشش کرتے ہیں. تو ہمارے جسم بھی کیا ہو جاتا ہے؟ گندا، ناپاک. اور روح کی بھی کچھ ناپاکیاں ہیں. تو جس سے جسم ناپاک ہو جائے، جب جسم ناپاک ہو جائے تو فوراً ہم پانی لیتے ہیں، سرف لیتے ہیں، صابن لیتے ہیں، اس سے اپنے جسم کو، کپڑے کو پاک صاف کر دیتے ہیں. تو اسی طرح کچھ ناپاکیاں ہماری روح کی بھی ہے. اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ روح کی ناپاکی کیا ہے؟ تو غور کیجئے، روح کی ناپاکی چغلی ہے، غیبت ہے، تکبر ہے، لالچ ہے، طمع ہے، حسد ہے، جلن ہے، تکبر ہے. اگر کسی انسان کے اندر یہ چیزیں پائی جا رہی ہے، چغلی، غیبت، تکبر، حرص، لالچ، نفرت، بغض، اس کا مطلب کیا ہے؟ کہ اس کا دل ناپاک ہو چکا ہے، اس کا دل گندا ہے. اب سوال یہ پیدا ہو رہا ہے چونکہ روح دوسرے دنیا کا باشندہ ہے تو جسم تو ناپاک ہو جائے، گندگی لگ جائے تو صابن سے ہم صاف کر لیں گے، اس کا انتظام اللہ نے دنیا ہی میں کر دیا. اور روح اگر ناپاک ہو جائے چغلی، غیبت، حرص، لالچ، تکبر سے تو اس کی دوا کیا ہے؟ اس کے لیے اللہ نے کیا بنایا ہے؟ تو غور کیجئے، جب ہمارا دل سیاہ ہو جائے، جب ہمارا دل پراگندہ ہو جائے، جب ہمارا دل سیاہ ہو جائے اور ناپاک ہو جائے چغلی، غیبت کی وجہ سے، تو اس کی دوا توبہ ہے. اس کی دوا کیا ہے؟ توبہ ہے. اس لیے جب ہماری روح گندی ہو جائے تو ہمیں توبہ استغفار کرنی چاہیے. کیا کرنی چاہیے؟ جو آپ توبہ استغفار کیجئے گا، اپنے گناہوں اور یہ برائی کو تیاگنے کی کوشش کیجئے گا، اللہ کی درگاہ میں روئیے گا، گڑگڑائیے گا کہ اللہ ہم سے گناہیں ہوئی ہیں، یا اللہ ہماری گناہوں کو پاک صاف کر دے، میرے گناہوں کو معاف فرما دے. تو کہا گیا ہے کہ جیسے ہی ایک گناہگار بندہ، بدکار بندہ، جب اس کے دل میں اللہ کا خوف پیدا ہو جائے اور اپنے گناہوں کو یاد کر کر جب وہ بندہ اللہ رب العزت کی بارگاہ میں آنسو بہاتا ہے، جیسے جیسے آنسو کے قطرات اس کے آنکھوں سے نکلتے ہیں تو آنسو کا قطرات نکلنا اس کے روح اور دل کی بیماریوں کو دھول دیتا ہے، دل کی ناپاکیوں کو ختم کر دیتا ہے. اس وجہ سے ہمیں اور آپ کو چاہیے کثرت سے توبہ استغفار کرنی چاہیے. کثرت سے توبہ استغفار، اس کی بہت ساری فضیلتیں. اگر انسان توبہ استغفار بہت زیادہ کرتا ہے تو اس گھر میں برکتیں ہوتی ہے، اللہ اسے راضی ہو جاتا ہے، اس کی گناہیں معاف ہو جاتی ہیں. اللہ کے نبی نے ہمیں بتایا ہے کہ تم کثرت سے توبہ استغفار کیا کرو. کثرت کا ذکر کیا گیا ہے. یہ گناہیں تو ہم سے ہوتے رہتی ہیں، لیکن دن بھر جو ہوتے گناہیں کی ہیں، چاہے جان بوجھ کے ہو چاہے انجانے میں ہو، ہم سے گناہیں خطائیں ہوتی ہیں. جب سونے سے پہلے کہا گیا کہ اگر کوئی بندہ اللہ رب العزت کی بارگاہ میں اگر توبہ استغفار کر کے سو جائے، اس رات میں مر جائے تو اس کی تمام گناہیں معاف ہو جاتی ہیں. تو ہمیں آپ کو چاہیے کہ توبہ استغفار کثرت سے کیا کریں، اس سے رزق میں بھی برکت ہوتی ہے اور اللہ بھی راضی ہوتا ہے اور ہماری گناہوں کو اللہ معاف کرتا ہے. کہ چلو بندہ سے گناہیں ہوئی ہیں، جان کے چاند جان سے احساس تو ہے نا، شرمندہ تو ہے نا، اللہ کو یہ بھی ادا بہت پسند ہے. حدیث پاک میں آئی ہے
کہ جب کوئی بندہ بدکار بندہ گناہگار بندہ جب اپنے گناہوں سے عاجز اور پریشان ہو کر اللہ کی طرف رجوع کرتا ہے کہ اب ہمیں یہ گناہ نہیں کرنی چاہیے، جو میں نے گناہیں کی آئندہ میں ایسا گناہ دوبارہ نہیں کروں گا، جب بندہ اپنے گناہوں سے پریشان ہو کر عاجز و پریشان ہو کر اللہ رب العزت کی بارگاہ میں اپنے ہاتھوں کو اٹھا کر دعائیں کرتا ہے، روتا ہے، گڑگڑاتا ہے، گریبانزاری کرتا ہے، تو حدیث پاک میں آئی ہے، غور کیجئے گا، حدیث پاک میں آئی ہے، اللہ کے نبی نے اس حدیث کو بیان کیا ہے کہ جب بندہ اپنے گناہوں سے پریشان ہو کر گناہوں کو یاد کر کہ میں نے اپنی جوانی میں بہت گناہیں کی ہیں، اپنی زندگی میں بہت ساری گناہوں کا کام میں نے کیا ہے، جب بندہ اپنے گناہوں سے شرمندہ ہو کر شرم و ندامت کے ساتھ اللہ رب العزت کی بارگاہ میں اپنے گناہوں کی معافی طلب کرتا ہے، تو اللہ کے نبی نے ارشاد فرمایا جب بندہ اپنے گناہوں سے پریشان ہو کر اللہ رب العزت کی بارگاہ میں اپنے گناہوں کی معافی طلب کرتا ہے تو اللہ رب العزت فرشتوں کو حکم دیتا ہے، اے فرشتوں یاد رکھو، اے فرشتوں اس بندے کو دیکھ لو، اس بندے کو پہچان لو، اس بندے نے اپنے گناہوں سے توبہ کی ہے میرے بارگاہ میں، اے فرشتوں تم گواہ ہو جاؤ، اس نے ہم سے گناہ کی معافی مانگی ہے، تم گواہ ہو جاؤ، میں نے اس گناہوں کو معاف کر دیا، میں نے اس گناہوں کو معاف کر دیا۔ پھر اس کے بارے میں اس کے متعلق اللہ کے نبی رحمت عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب بندہ جس دن اس کو اپنے گناہوں کا احساس ہو جاتا ہے اور دل میں مضبوطی کے ساتھ ارادہ کر لیتا ہے کہ اب میں گناہوں کا کام نہیں کروں گا یا فلاں گناہ کا میں عادی تھا آج سے یہ گناہ نہیں کروں گا، تو اللہ اس کو ایسا معاف کر دیتا ہے، اللہ کے نبی نے ارشاد فرمایا کہ اس کو گناہوں سے ایسا پاک و صاف کر دیتا ہے جیسے ابھی ہی ماں کے پیٹ سے نکلا۔ اللہ کتنا رحیم ہے، غور کیجئے، غور کیجئے، 70 ماؤں کا ممتا خدا کے پاس، بولے سبحان اللہ، 70 ماؤں کا ممتا، کتنا؟ 70 ماؤں کا ممتا کس کے پاس؟ اللہ کے پاس، اور 1% ممتا جو پیار ہے اللہ نے ماں کو دیا، تو آپ دیکھ سکتے ہیں ایک عورت کا بچہ ہو اگر اتفاق سے چاہے جس طرح بھی ہو اگر اس کا بچہ کنواں میں گر جائے تو ماں ممتا میں ڈوب کر اپنے جان کی پرواہ نہ کر کے اپنے بچے کی محبت میں کنواں میں بھی کود پڑے، کنواں میں بھی کود پڑے، غور کیجئے، کنواں میں بھی کود پڑے، 1% ممتا کی عالم، اللہ رب العزت 70 ماؤں کا ممتا اپنے پاس رکھا ہے، تو غور کیجئے اللہ اپنے بندوں سے کس قدر محبت کرتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ اللہ کبھی نہیں چاہتا کہ اللہ ہمیں ہمارے گناہوں کی وجہ سے اگر اللہ ہمیں جہنم میں جھونک دے تو اللہ بگڑنے والا ہے، کچھ بگڑنے والا ہے، کچھ بھی نہیں ہے، یا معاف بھی کر دے تو کچھ بگڑنے والا ہے، بندہ گناہ کیا اللہ کی رضا اللہ معاف کر دیا، ہم نے معاف کیا، اللہ کو ہمیں معاف کر دے تو اللہ کچھ بگڑنے والا بھی نہیں ہے، کچھ کمی آنے والی نہیں، اللہ کو اس کو بھی معاف کر سکتا ہے، بڑے سے بڑے خطاؤں کو بھی معاف کرنے والا ہے۔ لیکن غور کیجئے مسلمانوں، یہ جو شب برات، شب قدر، رمضان کا مہینہ جو ہمیں ملا ہے یہ بخشش کا ہی ذریعہ ہے، یہ کیا ہے؟ بخشش کا ہی ذریعہ، اللہ کی رحمت بہانہ کھوجتی ہے۔ اللہ کبھی نہیں چاہتا کہ میرا نام لینے والا، مجھ پہ ایمان رکھنے والا، مجھے اپنا رب سمجھنے والا، بس رب کو رب سمجھتا ہے، خدا کو ایک سمجھتا ہے، مومن ہے، ایمان والا، نبی سے محبت کرتا ہے، ایمان والا ہے، اتنا ہمارے لیے جنتی ہونے کے لیے کافی ہے۔ غور کیجئے گا، ایمان پہ خاتمہ بالخیر ہونا، اور جو ہم گناہ کرتے ہیں اس کی سزا تو ہوگی، وہ کورس کمپلیٹ ہونے کے بعد پھر اللہ کے نبی کی بخشش گزارش کی وجہ سے اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرمائے گا، شفیع محشر نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے لیے شفاعت فرمائیں گے، تو ہم ایمان پہ مر گئے تو ڈائریکٹ جنتی ہے۔ اب رہا کہ جو گناہیں ہم کیے ہیں اس کا حساب و کتاب دینے پر جنت تو مل گیا نا، لیکن جو کفر میں مرا، کس میں مرا؟ کفر میں مرا، کافر ہو کر مرا، تو اس کے لیے بخشش نہیں، وہ مرے گا تو اس کے دائمی جہنم ہے، بخشش کی کوئی صورت پیدا نہیں ہوگی، کوئی ذریعہ ہی نہیں ہے۔ اس وجہ سے ہمیشہ یہ دعا کرنی چاہیے، اب جب بھی نماز پڑھنے جاتے ہیں تو یہ دعا کرنی چاہیے کہ اللہ جب بھی ہماری روح نکلے، میری روح نکلے، میرے تن سے روح جدا ہو تو ایمان کی حالت میں، کس پہ؟ ایمان کی حالت میں مر جانا ہی دنیا کی کامیابی کے دلیل ہے۔ ایمان پہ مر جانے کی دعا ہمیشہ کرنی چاہیے، اللہ سے گناہیں ہوتی ہے، یا اللہ ہم تجھ سے تیری رضا طلب کرتے ہیں کہ اللہ میرا جب بھی خاتمہ ہو، جب بھی میری موت آئے تو ایمان کی حالت میں روح نکلے گا، چاہے پورا دنیا میں ہم جتنی زندگی گزارنا ہمیں سفل ہو جائے، ایمان پہ مر جانا۔ کس سے مر جانا؟ غوث اعظم کو کون نہیں جانتا ہے؟ غور کیجئے گا، غوث اعظم کو ایک بہت پوائنٹ کی بات ہے، جو غور کیجئے گا، غوث اعظم پیرانے پیر دستگیر تمام اولیاء کا سردار، غوث اعظم
یہ عید کا چاند ہوا تو لوگ شور و گل کرنے لگے، کل عید ہے، ہم کل عید کی نمازیں پڑھیں گے، کل ہمارا عید ہے، کل ہم عید کی نمازیں پڑھیں گے۔ جب غوث اعظم نے جب اس جملے کو سنا کہ لوگ خوشیوں کا اظہار کر رہے ہیں، کل عید ہے، ہم عید کی نمازیں پڑھیں گے، لوگ بہت خوش ہیں، تو غوث اعظم کے الفاظ پہ غور کیجئے۔ غوث اعظم نے کیا کہا تھا؟ مجھے یہ خوشی نہیں کل عید ہے، میری عید تو اس وقت ہوگی جب میں دنیا سے رخصت ہوں تو ایمان کی حالت ہے، وہ دن میرے لیے عید کی دن ہے۔ یہ غوث پاک کا نظریہ تھا، غور کیجئے۔ لوگ عید کی خوشیاں مناتے ہیں، لیکن غوث اعظم پیرانے پیر دستگیر تمام اولیاء کے امام الاولیاء غوث اعظم کے الفاظ سنیے، غور کیجئے، ایمان کتنی بیش قیمتی شے ہے کہ اللہ کا اتنا بڑا ولی کیا فرما رہا ہے؟ دنیا والوں کے لیے عید کل عید ہے، میرا عید اس وقت عید ہوگا کہ جب میری روح نکلے تو ایمان کی سلامتی سے نکل جائے۔ جس دن ایمان کی سلامتی پہ میری روح نکل جائے تو وہ دن میرے لیے عید کا دن ہے۔ کون فرما رہا ہے؟ غوث اعظم فرما رہا ہے کہ میری عید اس دن عید ہوگی کہ جب عبد القادر جیلانی جب ایمان پہ مر جائے، ایمان پہ خاتمہ بالخیر ہو جائے تو وہ دن میرے لیے عید کی دن ہے۔ کون فرما رہا ہے؟ امام الاولیاء غوث پاک فرما رہے ہیں۔ غور کیجئے کہ ایمان کتنی بیش قیمت شے ہے، کتنی بیش قیمت چیز ہے، اس کو پہچاننے کی کوشش کیجئے۔ اس وجہ سے ہمیں ہمیشہ دعا کرنی چاہیے، اللہ جو گناہوں کی نحوست ہے، اللہ توفیق عطا فرما کہ گناہوں کی عادت چھوٹ جائے۔ کوشش بھی کیجئے کہ شیطان کے مکر و فریب سے ہم کیا ہو جائے، نجات حاصل کر لیں اور اپنے رب کو جیتے جی راضی کر لیں۔ یہ سب ٹھاٹ پا رہ جائے گا جب لاچلا بن جائے گا۔ آپ سوچتے رہیے گا کہ ابھی جوان ہے، بعد میں سدھریں گے، بعد میں سدھریں گے، معلوم چلا کہ قاضی کو دیکھ لیا، سوچتا ہی رہ گیا۔ انسان اپنے خیالات سے نہیں بلکہ انسان اپنے کردار سے پہچانا جاتا ہے۔ کب موت آ جائے اس کی کوئی گارنٹی نہیں ہے۔ ہم لوگ بیٹھے ہیں، زمین پھٹ جائے ہم اندر چلے جائیں، اس کی کوئی گارنٹی ہے؟ ہم سے اور آپ سے تو اچھے بکرے ہیں بقرعید کا، ایک تو دن ہم فکس کر کے رکھے ہیں کہ فلاں دن اس بکرے کو ہم لوگ قربانی دیں گے، لیکن ہماری حالت تو اس سے بھی بدتر ہے۔ کب ہمارا بلاوا آ جائے، کب ہم چلے جائیں، اس کی کوئی گارنٹی نہیں ہے۔ چل رہے ایکسیڈنٹ ہو گیا، چل رہے ہیں، کوئی جانتا ہے حادثہ کب پیش آ جائے، کب بلاوا آ جائے۔ اس سے ہمیشہ تیار رہنا چاہیے۔ کیا؟ ہمیشہ کار خیر کرتے رہیے، نماز پڑھتے رہیے، اللہ کی بندگی کرتے رہیے، یہ سوچے کب بلاوا آ جائے اور اس حالت میں نہ مر جاؤں کہ میرے اعمال خالی ہوں، کب اللہ کی بارگاہ میں حاضر لکھ پڑ جائے۔ جب ابھی ہم لوگ بیٹھے ہو سکتا ہے کہ آدھا گھنٹہ بعد اللہ کی بارگاہ میں حاضر لکھا ہو۔ بہت ایسے معاملات ہیں۔ ایک مقرر یوٹیوب پہ میں نے ان کی تقریر سنی، قاری رضی اللہ، تقریر کرتے کرتے روح جسم سے اللہ۔ غور کیجئے، موت برحق ہے، کبھی بھی آ جائے، اس لیے کہ ہمیں اور آپ کو پہلے سے تیار رہنا چاہیے۔ سب ٹھاٹ پڑا جائے گا جب آ چلے گا بن جا رہا ہے۔ تو عقل مند انسان وہی ہے کہ موت آنے سے پہلے آخرت کی تیاری میں لگا۔ تو حضرات، یہ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے کیا ہے؟ رحمت ہے، اللہ نے رحمت بنا کے بھیجا۔ یہ جو شب قدر، رمضان کا مہینہ، شب برات، جو بھی اللہ نے راتیں ہمیں عطا فرمائی ہے، یہ ہماری مغفرت کا ذریعہ ہے کہ بندہ کم سے کم کس کو بھی وسیلہ بنا لے اور رمضان کا روزہ رکھ لے یا شب قدر کی رات پا لے یا شب برات کی رات میں توبہ استغفار کر لے تو ہم اس کو گناہوں کی زندگی معاف کر۔ تو اللہ کی رحمت بہانہ کھوجتی ہے۔ اللہ کی رحمت اللہ کبھی نہیں چاہتا کہ میرا بندہ جہنم میں جائے، میرا نام لینے والا جہنم میں جائے، کبھی نہیں چاہتا۔ اللہ کی رحمت بہانہ کھوجتی ہے۔ تو غور کیجئے کیا ہے، تو ابھی ہم آپ سمجھتے نہیں ہیں۔ حدیث پاک میں آئی ہے کہ جہنم کے جو طبقات یا درجات ہیں اتنا وحشتناک خطرناک ہے کہ جیسے میں نے ابھی کہا، ایک ماں اپنے بچے کی محبت میں اگر اس کا بچہ کنواں میں گر جائے تو اپنی جان کی پرواہ نہ کرتے کنواں میں کود پڑے۔ بچے کی محبت میں ماں کی ممتا ایسی ہوتی ہے، ٹھیک ہے، لیکن کہا گیا ہے کہ جس دن حشر کے میدان میں ہم جمع ہوں گے، ایک ماں کو کھڑا کر دیا جائے گا جس کے کوکھ سے 5 یا 6 بچے بھی جنم لیے ہوں۔ غور کیجئے گا، وہ جب جہنم کا گیٹ کھولا جائے گا، دروازہ کھولا جائے گا اور جہنم کے جو حالات ہوں گے، جہنم کا جو کنڈیشن ہوگا، دردناک، پرعلم، پردرد، پرسوز جو منظر نگاہوں سے گزرے گا، اچھے لوگوں کو کلیجہ باہر آ گئے گا، کلیجہ پھٹ جائے گا۔ جہنم کا گیٹ اگر کھل جائے
کہ جہنم کا دروازہ کھلنے کے بعد جہنم کا درشن کر لینا بھی اپنے آپ میں ایک آفت مصیبت ہے۔ تو غور کیجئے، جب ایک ماں جس کے کوکھ سے 4-5 بچے جنم لیے، جب اس کو کھڑا کر دیا جائے اور جہنم کا گیٹ کو کھول دیا جائے، تب اس سے پوچھا جائے اے عورت یہ بتا تمہارے اعمال اچھے نہیں تھے، تمہیں اس جہنم میں ڈالا جائے گا۔ وہ خوف میں اتنا ڈوب جائے گی، چیخے نہیں چلائے گی اس عذاب کو دیکھ کر۔ پھر اللہ رب العزت فرمائے گا کہ عورت یہ بتا کہ تمہارے بدلے اگر تمہاری اولاد کو جہنم میں ڈال دیا جائے تو تیرے لیے بخشش کی صورت ہے، تو بتا کہ تمہارے بچے کو ڈال دیں، تو بتائیے اس دردناک منظر کو دیکھ کر اس ماں کا کلیجہ پھٹ جائے گا۔ یہاں تو اس کا الفاظ یہی ہوگا کہ ایک بچہ نہیں، 2 نہیں، 5 جہنم میں ڈال دیں، آپ کو بچا۔ اسی وجہ سے کہا گیا نفسی کا عالم ہوگا، کوئی کسی کو پوچھنے والا نہیں ہے۔ جہنم کا جب منظر دیکھے انسان تو اس کو بیٹا بیٹی موہ مایا سب ختم۔ اگر ایک انسان پھنسا ہوگا اور اس کو یہ امید ہوگی کہ اب بخشش نہیں ہے، جہنم میں جائے تو دوسروں کو پھنسانا شروع کرے گا کہ اس کو لے کے چلے، وہ بھی میرے ساتھ تھا، پھلا گناہ کرے تو وہ بھی میرے ساتھ تھا، وہ خود لے کے جانے کی کوشش کرے گا کہ ہم تو پھنسے ہیں، ہم تو ڈوبے نہ سنا، ڈوبے میں ڈوب گئے۔ غور کیجئے اس حالات کو، منظر کو سمجھیے، نفسی کا عالم ہوگا۔ یہ سب لوگ کو اپنی پڑی ہوئی کہ ہم کس طرح بچ جائیں۔ اس وقت بیٹا ماں کو نہیں پہچانے گا، ماں بیٹی کو نہیں پہچانے گی، باپ کوئی کسی کو یعنی پہچانے گا، نسل در نسل دادا سب کو پہچانے گا، لیکن اس کو بھاگے گا ایک دوسرے سے۔ ایسا نہ ہو کہ دادا سے ملاقات ہو جائے اور بولنے لگے پوتا تو دنیا بہت مانتے تھے، بہت اٹھائے کے پیسہ دیتے تھے، لیکن کتنا پیار کرتے تھے، کم سے کم 5 گنا کی دے دو، 5 گنا کی دے دو تو میرا بیڑا پار ہو جائے گا، اتنا % نہیں دے دو تو لوگ بھاگیں گے۔ پہچانیں گے سب کو، ان کو بھی پہچانیں گے جس کو اپنی زندگی میں دیکھا بھی نہیں، خاندان در خاندان، نسل در نسل لوگ پہچانیں گے، لیکن اس وقت نظر چرا کر بھاگیں گے کہ میری ماں سامنے سے آگے بھاگ جاؤ، ہو سکتا ہے میری ماں لیکن پچھتاوا رکھ دے کہ بچہ کو 10% نہیں دے دو، 10% کم ہے، تو اگر ہم اپنی ماں کو دے دیں تو کوئی ہم پھنس جائیں گے، اس سے اچھا